تب انسان اپنی صحت کے زمانے کو یاد کرتا ہے، تندرستی کے زمانے کو یاد کرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے صحت و تندرستی کی شکل میں کتنی بڑی نعمت و دولت سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوانی کے اس قیمتی مرحلے کو منمانی میں گزارتے ہیں، خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے حقوق کو پامال کرنے میں گزارتے ہیں۔ عمومی طور پر ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے جوانی کی شکل میں کتنی بیش قیمت دولت سے ان کو سرفراز فرما رکھا۔ جب اس دولت سے محروم ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ کاش کہ ہم نے جوانی کا زمانہ شریعت و سنت کے مطابق گزار لیا ہوتا،
قرآنی اور نبوی ہدایات کے مطابق گزار لیا ہوتا تو آج ہمارا مقام نہ جانے کہاں سے کہاں ہو۔ غرض ہے کہ عمومی طور پر یہ مزاج ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ جب تک دولت و نعمت میسر ہوتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب اس دولت سے محرومی کا مرحلہ آتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ یہی صورتحال رمضان کے اس مبارک مہینے کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو انعام اور تحفے کی شکل میں عنایت فرماتے ہیں۔ وہ انعام کہ جس میں انسانوں کے قلوب طاعت و عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہوں سے متنفر ہوتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایمانی اور روحانی ہوائیں اور فضائیں اس ماحول کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عام کی جاتی ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس انداز میں قدردانی کا مظاہرہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے وہ مظاہرہ نہیں ہو پاتا، اور جب ماہ مبارک گزر جاتا ہے تو کفِ افسوس بنتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی ایسی قدر کر لی ہوتی جیسے اللہ کا مطالبہ تھا، تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ ابھی بھی موقع ہے، ماہ مبارک کے کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں۔ اب تک کے ایام میں اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں، قصور ہوئے ہوں، بدعمالیاں ہوئی ہوں تو ان سے سچے دل سے توبہ کی جائے، اور جو ایام اس ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں ان کو مکمل طور پر اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور رضوان کو حاصل کرنے کی نیت سے گزارا جائے۔ اس لیے کہ دولت ہاتھ سے نکلے گی تو پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کے مبارک مہینے سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دعا اللہ سے یہی کرنی چاہیے کہ وہ زندگی میں بار بار ماہ مبارک کو لوٹا لوٹا کر لائیں اور ہمیں خوب خوب اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع میسر فرمائیں۔ لیکن علم اللہ کے پاس ہے کہ کس کو اپنی زندگی میں کتنے رمضان میسر ہوں۔ تو یہ ماہ مبارک اختتام کے قریب ہے، جو لمحات اور مبارک روز و شب اس کے باقی رہ گئے ہیں ان کو کامل اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے کی فکر کرنی ہوگی۔ دوسری بات، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور رمضان کا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پھل پکنے کا زمانہ ہے۔ جیسے باغات میں پھل پکنے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بہت اہم مانا جاتا ہے، اور جو باغباں حضرات ہوتے ہیں، باغ کی نگرانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس موسم میں ایک منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہتے۔ کچھ نہ کچھ لوگ وہاں متعین رہتے ہیں جو درختوں پر موجود پھلوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، کہیں کوئی جانور اور پرندہ آ کر نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ بڑی مصروفیت اور مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اور بڑی نگرانی کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن یہ جو عشرہ اخیرہ ہے یہ تو مغز ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، عطر ہے اس ماہ مبارک۔ اور ایسا سمجھیے کہ جیسے پھلوں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، ایسا ہی زمانہ رمضان کے اخیر عشرے کا ہے۔ اس اخیر عشرے کو پہلے دو عشروں سے زیادہ توجہ اور انہمام کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرنے کی اور گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مستقل ماہ مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ جب انسان اعتکاف میں رہے گا تو ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کی توفیق اس کو میسر ہوگی۔ سو رہا ہے تو بھی عبادت کا میٹر چل رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے تو بھی عبادت کا میٹر چل رہا ہے۔
رمضان کے آخری عشرے کی ہر سال کو وصول کرنے کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لا کے ڈال دے اور یہ درخواست کرے کہ الہ العالمین اس وقت تک تیرا در نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے لیے مغفرت و معافی کے فیصلے نہیں ہو جائیں۔ اسی عشرہ اخیرہ میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خود باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر میں عبادت 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزارنے کی کوشش کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات و طاعات کا جتنا اہتمام عشر اخیرہ کے اندر فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دیگر دنوں میں اس طرح کا اہتمام پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں مشاہدے میں نہیں آتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ نہایت ہی اہم دن ہے، نہایت ہی سعادت رکھنے والے دن ہے، نہایت ہی مبارک روز و شب ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے ہم سب کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، نمازوں کے اہتمام میں، قرآن کی تلاوت میں، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تقاضوں پر عمل کرنے میں گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں عشر اخیرہ میں عبادت کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے، ہم عشر اخیرہ میں اتنی ہی کمی کے ساتھ عبادات و طاعات کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے 2 عشروں میں تو کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن اخیر عشرے میں تو عید کی تیاری دماغ میں ایسی سوار رہتی ہے کہ راتوں میں عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کام دماغ میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ بھائی فلاں چیز خریدنی ہے، بازار گئے تو گھنٹوں واپسی نہیں ہو رہی، اس دکان پہ بیٹھے، اس دکان پہ بیٹھے، اس دکان پہ بیٹھے، کئی دکانوں میں جب تک مال چھانٹ نہیں لیتے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر آخری عشرے کے روز و شب عید کی تیاریوں میں صرف ہو جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ تراویح بھی دوسرے عشرے میں مکمل کر لی جاتی ہے، چھٹی ہو گئی، قرآن پاک بھی مکمل ہو گیا، بس اب جلدی الم ترا سے پڑھ کے پھر گھومیں گے پھریں گے، پھر تو عید دماغ میں سوار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عید کی تیاری بھی ہونی چاہیے، عید اظہار خوشی کا دن ہے، اظہار مسرت کے دن ہے، اس کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی خریداری بھی ہونی چاہیے، شرعاً اس میں کوئی قباحت و حرج کی بات نہیں۔ رمضان سے پہلے ہی اگر یہ تیاریاں مکمل کر لی جائیں تو نور علی نور، لیکن پھر بھی اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو آپ رمضان میں بھی جا سکتے ہیں ضرورت کے بقدر، دن میں 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے چلے گئے، لیکن یہ کیا کہ روزانہ راتیں بازاروں میں گزر رہی، کہیں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی نمائش لگی ہوئی ہے تو دیکھیے کہ فوج در فوج لوگ اسی نمائش میں جا رہے ہیں، میلے میں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، کہ دیکھیں کہ وہاں کے مناظر کیا ہیں، وہاں کی رونقیں کیسی ہیں۔ رمضان کی رونقوں کو چھوڑ کر، ان مبارک راتوں کی رونقوں کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور جانب متوجہ ہوں گے تو اس سے بڑی محرومی ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ویل، ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو رمضان کا مبارک مہینہ اپنی زندگی میں پائیں اور اپنے لیے مغفرت و بخشش کا سامان نہ کرا سکیں۔ تو مغفرت و بخشش گھر بیٹھے تو ہوگی نہیں، مغفرت و بخشش وقت کو ضائع کرنے سے تو ہوگی نہیں، مغفرت و بخشش اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دینے سے تو ہوگی نہیں، مغفرت و بخشش ہوگی اللہ کے در کا بھکاری بننے کے نتیجے میں، اللہ کے ذکر کا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا عادی بننے کے نتیجے میں، اپنی زندگی کو اللہ کی طاعات سے، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت سے آباد کرنے کے نتیجے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے
نہایت اہم اور قیمتی ایام چل رہے ہیں، ان کے ایک ایک لمحے کو وصول کر لینا چاہیے اور ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اگر آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں فرما رہے ہیں تو اللہ آپ کو جتنے دن اعتکاف کرنے کی توفیق دے، کم سے کم اتنے ہی دن اعتکاف کر لیجیے۔ 5 دن کے لیے بیٹھ جائیے، 6 دن کے لیے بیٹھ جائیے، 3 دن کے لیے بیٹھ جائیے، 24 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیے، کچھ وقت تو اللہ کے در پہ ڈالیے۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے تھے مثل المعتکف مثل الذي القى نفسه بين يدي الله تعالى، مثل المعتکف مثل الرجل الذي القى نفسه بين يدي الله تعالى، معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لا کے ڈال دیا، اور پھر کیا کہتا ہے لا ابرح حتى یغفر لی، اے اللہ میں آپ کا در اس وقت تک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ میرے لیے معافی کے فیصلے نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عشر اخیرہ کو جو پورے مہینے کا عطر ہے، پورے مہینے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور پھل کے پکنے کا زمانہ ہے، وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسی عشرے میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر اس بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عید الفطر کے دن صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر مال کا وہ مالک ہے۔ اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو آدمی فی عید الفطر کے دن 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر مال کا مالک ہوگا، اسے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا، اور صدقہ فطر کی ادائیگی اپنی طرف سے بھی ہوگی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ہوگی۔ زکوٰۃ تو صرف وہی ادا کرتا ہے جو مال کا مالک ہوتا ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر کی ادائیگی اپنی طرف سے بھی ہوگی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ہوگی۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، ورنہ شوہر بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ بالغ بچے اگر مالدار ہیں تو وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر بالغ بچوں کی بھی پوری کفالت باپ ہی کرتا ہے، وہ خود مال والے نہیں ہیں، تو باپ کو ان بالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہو۔ اور یہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے۔ اگر عید الفطر کے بعد ادا کریں گے تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن مزیداری نہیں رہے گی اس میں، اور جو ثواب ملنا چاہیے حقیقت میں اس ثواب کا مستحق بھی انسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عید الفطر صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں مالی اعتبار سے کمزور حیثیت رکھنے والے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان کا مالی تعاون کر کے مدد کر کے عید کے دن میں ان کو بھی خوشی کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اگر ہم نے عید تک ان کی مدد ہی نہ کی تو ان کے لیے اظہار خوشی کا موقع کس طرح میسر ہو پائے؟ اس لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور صدقہ فطر گندم کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے، آٹے کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے، جو کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے، کشمش کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے، چھوارے کے ذریعے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ اگر گندم یا آٹے کے ذریعے صدقہ فطر کی ادائیگی کا ارادہ ہو تو 2.25 کلو کا حساب لگایا جائے گا، 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو آٹا، جو حساب لگایا گیا ہے گیہوں کے اعتبار سے وہ 46 روپے ہے فی نفر، 46 روپے صدقہ فطر۔ آٹے کے اعتبار سے 53 روپے، گیہوں کے اعتبار سے 46 روپے، آٹے کے اعتبار سے 53 روپے، اور اگر جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس کی قیمت ہوگی 105 روپے، چھوارے کے اعتبار سے ادا کریں گے تو 875 روپے، اور کشمش کا حساب لگا کے اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو
قیمت بنے گی 770 روپے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کا حساب لگائیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، یعنی جس میں زیادہ فائدہ ضرورت مندوں کا، پریشان حال لوگوں کا اور تنگ دستوں کا ہو رہا ہے، اس کے حساب سے اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو یقیناً اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چھوارے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو 875 روپے۔ اللہ نے آپ کو اگر وسعت دی ہے تو فی نفر 875 کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ کشمش کے اعتبار سے ادا کر لیں 770 روپے ہے، جو کے اعتبار سے ادا کر لیں 105 روپے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم تلاش کریں گے۔ ویسے چاہے ہزاروں اڑوا لو، اور شادی بیاہ میں تو کوئی ٹھکانے ہی نہیں رہتے، پھل جھڑیوں کے لیے ہزاروں اڑا دیتے ہیں، پٹاخوں میں لاکھوں خرچ کر دیں گے، ڈیکوریشن پہ لاکھوں خرچ کر دیں گے، اور اگر یہ کہہ دو کہ صدقہ فطر چھوارے کے حساب سے دے دو تو پھر جیب ہلکی ہونے لگے گی، اور پھر اپنی مالی کمزوری کا شکوہ کرنے لگیں گے کہ ہماری اتنی حیثیت کہاں کہ ہم اتنا دے دیں، اور جب فضول خرچی کا نمبر آئے گا تو ہم سے آگے کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ جس میں ضرورت مندوں کا زیادہ فائدہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی اگر بھاری رقم کے ذریعے ہوگی تو ضرورت مندوں کا فائدہ اس میں زیادہ ہوگا۔ آج کل 46 روپے میں کس کا کیا بھلا ہوگا، 50 روپے میں کس کا کیا بھلا ہوگا؟ اللہ نے توفیق دی ہے تو کم سے کم 105 روپے فی نفر کے اعتبار سے تو دیا ہی جائے، اور اللہ نے توفیق دی ہے تو اس سے بڑھ کر دیا جائے۔ بہرحال صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام بھی عشر اخیرہ کے اندر کر دینا چاہیے، اس سے زیادہ مؤخر اس کو نہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زمانہ جتنا مبارک ہوتا ہے اور جتنی زیادہ سعادتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی جتنی ہوائیں جس زمانے کے اندر چلنے والی ہوتی ہیں، لوگ جس زمانے میں اللہ کی طاعت و عبادت کی طرف جتنے زیادہ راغب ہوتے ہیں، یاد رکھیے ایسے مبارک زمانے میں اور مبارک ساعات میں شیطان و ابلیس کی کوششیں اور محنتیں بھی اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ابلیس و شیاطین کو اگرچہ بیڑیوں میں بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اثرات تو سماج پر باقی رہتے ہی ہیں، اور وہ انسان جو پورے سال شیطانی اثرات سے متاثر رہے وہ تو کھلے ہی رہتے ہیں، وہ تھوڑی بند ہوتے ہیں، شیطان بند ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان تو انسانوں میں سے بھی بعض کو اپنا ایسا آلہ کار بنا لیتا ہے کہ انسان ایسی شیطنت پر آمادہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کی حرکتوں پہ شرمائے، اس لیے کہ انسان تو انسان ہے، وہ اگر شیطنت پر آئے تو شیطان سے بھی آگے نکل جائے۔ تو شیطان اگرچہ بند ہے لیکن کتنے انسانوں کو شیطان نے اپنا ہمنوا بنا رکھا ہے، شمار اور گنتی سے باہر ہے۔ ان کی کوششیں پورے طور پر یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ نہ پائیں، کسی طریقے سے ان مبارک اوقات کو ضائع کرنے کا پلان بنا دیا جائے، ان مبارک لمحات سے انسانوں کو دور کرنے کا پلان بنا دیا جائے، منصوبہ بنا لیا جائے، تو طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں مبتلا ہو کر مصروف ہو کر ہم اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شیطان کے حملوں سے ہمیں بہت ہی زیادہ فکر مند رہنا ہے اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہے۔ کسی بھی حال میں انسان تقویٰ، طہارت، پارسائی، پرہیزگاری کے اعتبار سے کسی بھی پائیدان پر پہنچ جائے، شیطان کے حملوں سے کبھی بھی اس کو بے فکر نہ رہنا چاہیے۔ بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالی مرتبت اور رفیع الشان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے وہ خوبیاں اور کمالات آپ کو عطا فرمائی تھیں کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کے حصے میں آ سکی اور نہ آپ کے بعد کسی کے حصے میں آ سکی، اور اللہ نے معصوم بنا کر آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ شیطان کے حملے آپ پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما دیا۔
لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان وشرکی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے اور اس کے حملوں سے، اس کے فتنوں سے۔ جب پیغمبر علیہ السلام شیطان کے حملوں سے اور فتنوں سے پناہ چاہ رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے جو گناہوں میں غرق ہو کر زندگی گزارتے ہیں کتنا ضروری ہے شیطان کے حملوں سے پناہ چاہنا۔ ہمیں بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ کام ہمیں شیطان کی جماعت میں شامل کرنے والا تو نہیں بنا دے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جو طبقہ صحابہ میں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث و روایات کو نقل کرنے والوں میں پہلے نمبر پر ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے اور آپ کی مجلس میں حاضری کے لیے وقف کر دی۔ کوئی مجلس پیغمبر علیہ السلام کی چھوڑتے نہیں تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی وقتوں کا فاقہ بھی ہو جاتا تھا لیکن پیغمبر علیہ السلام کی مجلس مبارک سے غیر حاضری نہیں ہوتی تھی۔ بعض دفعہ بھوک کی شدت کی وجہ سے چکرا جایا کرتے تھے اور چلتے چلتے گر جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سے زائد احادیث صرف سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی نقل فرمائی اور امت تک منتقل فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان ازنی او اقترف کبیرۃ فی الاسلام، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں بدکاری اور زنا کے اندر مبتلا ہوں یا کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوں۔ لوگوں نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ دعائیہ جملے سنے تو بڑی حیرانی ہوئی، اور بعض شاگردوں نے ہمت کر کے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ اور بدکاری، کہاں آپ اور کہاں زناکاری، کہاں آپ اور کہاں گناہ کبیرہ؟ اللہ نے تو آپ کو پیغمبر علیہ السلام کا قرب و اعتماد عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے آنکھ کے تارے بن کر آپ نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کا عکس آپ کی زندگی میں نمایاں اور ظاہر ہے۔ اگر آپ ہی کے ذریعے بدکاری وجود میں آئے گی اور آپ کے ذریعے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا تو پھر ہماری اور دوسروں کی تو کوئی گنتی اور شماری نہیں۔ یعنی لوگوں کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ حضرت یہ کیسے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں بدکاری میں مبتلا ہوں یا اس بات سے کہ میں کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوں۔ حضرت نے اس سوال کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے اور ہر مسلمان کو اپنے دل کی تختی پر لکھنے کی ضرورت ہے اور اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن جب تک شیطان زندہ ہے مجھے اپنے حال پر اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے جو وسائل اللہ نے شیطان کو عطا فرمائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اپنے بس پر اور اپنی طاقت سے شیطان کے حملوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ کتنا ہی بڑا کوئی قطب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی مولانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی بزرگ، کوئی نمازی اور کوئی روزے دار اور کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہو، جب تک اللہ کی نصرت و مدد شامل حال نہیں ہوگی شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ کہاں یہ ڈنڈی مار دے اور کہاں راہ چلتے انسان کو راہ سے بھٹکا دے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ہر لمحہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کتنے بڑے محدث، عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں، اور جو 4 مشہور فقہا ہیں
جن کی فقہ کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان میں چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت قریب تھا، تقریباً نزع کی سی کیفیت تھی، اہل خانہ جمع تھے اور بالکل تیاری کر لی گئی تھی کہ روح جسم سے پرواز کرے گی تو شریعت و سنت کے مطابق اگلے مراحل کو انجام دیا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ وہ پٹی بھی تیار تھی کہ جب روح نکلے گی تو اس کو چہرے پر باندھیں گے تاکہ منہ نہ کھلا رہے۔ بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں، اسی موقع پر حضرت کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں لا بعد، جس کا ترجمہ ہے ابھی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت پھر فرماتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر فرماتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں۔ اب جو گھر والے پاس موجود ہیں ان کو تعجب ہوا کہ ایسے موقع پر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے۔ صاحبزادے آگے بڑھے اور عرض کیا کہ ابا جان کوئی بات ہو تو ہم سے کہیے، ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹے میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو کسی اور سے کہہ رہا ہوں، تمہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ حضرت اگر ہم سے مخاطب نہیں تو پھر یہاں کون ہے جس سے آپ مخاطب؟ فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ کر کھڑا ہے اور زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور یہ کہہ رہا ہے فتنی یا احمد، کہ احمد تم میرے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ساری زندگی بڑے ڈورے ڈالے تمہارے اوپر، راستے سے بھٹکانے کی بہت کوشش کی، لیکن احمد تم نے میری ایک نہ مانی اور اب تم کامیابی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس مرحلے میں بھی مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ابھی میں تیرے چنگل سے نہیں نکلا ہوں، جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک تیرے حملے کا نشانہ بن سکتا ہوں، جب روح ایمان کی حالت میں نکل جائے گی تب اطمینان ہوگا کہ اللہ نے تیرے حملے سے بچایا۔ یہ ہے حقیقت شیطانی حملوں کی، جو اخیر دم تک انسان کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ شیطان ہمارے پیچھے کس درجہ لگا ہوا ہے اور کس طرح وہ ہماری عاقبت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے جی میں آتا ہے، اور ہمارے ذہن و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ ساری حرکتیں ہم سے شیطان کروا رہا ہے۔ اسی نے ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے۔ ہر وقت ہم سب کو شیطانی حملوں سے حفاظت کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور شیطان کے ساتھ وہ رویہ اور برتاؤ رکھنا چاہیے جو ایک دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھو، دشمن سے دوستی گانٹھو گے تو یہ تمہاری بغل میں چھری گھونپنے کا کام کرے گا اور چوراہے پر تمہیں ننگا کرے گا اور ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ حقیقت ہمارے ذہن میں نہیں آتی، اور ہم وہ کام خوشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے ہیں اور شیطان کے مشن کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ ایک دو کام تھوڑے ہی ہیں، دسیوں بیسیوں پچاسوں اس طرح کے کام ہیں جو ہماری زندگی کے اندر عام ہیں۔ رمضان کے یہ مبارک ایام، عشر اخیرہ کی یہ مبارک ساعات پورے طور پر اللہ کی جانب متوجہ ہونے کے لیے وقف کر دی جائے، اور ادھر ادھر کا کوئی بھی خیال دماغ کے اندر آئے کہ جس سے اس عشر اخیرہ کی قدردانی میں کوئی کمی آ رہی ہو تو اس کو شیطانی خیال سمجھ کر دماغ سے نکال دیا جائے، اور اپنے نفس پر جبر کر کے خاص طور پر عشر اخیرہ کو اللہ کی عبادت و طاعات اور نیک کاموں کے لیے وقف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار یہ قیمتی لمحات اور مبارک ساعات ہمیں میسر و نصیب فرمائے اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے یہی ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے مت بنو۔ ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، جو شیطان کے نقوش قدم کی اتباع اور پیروی کرے تو وہ یاد رکھے کہ شیطان تو ہر برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان برائی میں اور بے حیائی کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے، شب قدر کو تلاش کریں اور ہر رات کو اس نیت سے گزاریں کہ ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا مانگوں؟ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا سوال کروں؟ تو آپ نے دعا سکھلائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ یہ دعا یاد رکھیں اور رمضان کی راتوں میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کریں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے اور بہت کرم فرمانے والے اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس لیے اے مالک مجھے معاف فرما دیجیے، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔